ایک جاہل کسی واقع عالم پہ اعتراض کرے، عالم برا نہیں مانتا، معلوم ہے کہ نادان ہے، جاہل ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اعتراض کر رہا ہے، بلکہ ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دل سوزی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ شخص نہیں جانتا تو کسی صورت سے اس کے مبلغ علم کو بڑھایا جائے، کسی صورت سے اس کی نادانی دور کی جائے، کسی صورت سے اس کو جہل سے نکالا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ٹیچرز کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ ایک اچھے استاد، ایک اچھے ٹیچر کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹیچر نہیں جو صرف تنخواہ کے لیے ٹیچر بن جاتے ہیں، چاہے وہ اسکول لیول پر ہوں یا یونیورسٹی لیول پر۔ ہم تو اکثر اب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو یونیورسٹی میں پروفیسر کہلاتے تھے، کیا عظیم الشان لوگ ہوتے تھے، علم میں بڑا درجہ ہوتا تھا اور ان کے کردار بلند ہوتے تھے، اور یونیورسٹی میں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ ان اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے تھے۔ اب تو بس فکر یہ ہوتی ہے کہ کس قدر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یونیورسٹی میں رہ کر۔ پروفیسر صاحبان کی بات کر رہا ہوں، میں نزدیک سے جانتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تہمت اور الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جو ایک کلچر ہے، ہر جگہ انوالو ہے پیسہ، یعنی جو ایک تنخواہ ملتی ہے پروفیسر کو بندھی ہوئی، وہ تو ملتی ہی ہے۔ اب اگر امتحان کا وہ پرچہ بنائیں گے تو اس کی الگ سے انہیں ایک رقم ملے گی، امتحان کے بعد اسٹوڈنٹس کی کاپی وہ جانچیں گے، نمبر دیں گے، اس کا الگ سے انہیں کچھ اور ملے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ یونیورسٹی کے سسٹم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اب صرف فکر یہ ہوتی ہے، اکثر پروفیسر صاحبان کو دیکھیے، ان کی جو مقالے ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، کتابیں ہیں، جب تک وہ لیکچرر نہیں ہوتے تب تک تو محنت کر کے کچھ لکھ لیتے ہیں، جہاں لیکچرر ہوئے قلم و دفتر رکھ دیا۔ اب اطمینان ہو گیا کہ یونیورسٹی کے سسٹم میں آ گئے ہیں، اب آج لیکچرر ہوئے ہیں تو 2 سال 3 سال کے بعد ریڈر تو ہو ہی جائیں گے، ریڈر ہونے سے پہلے ایک آدھ نیا پیپر پھر لکھ لیں گے دکھانے کے لیے انٹرویو میں کہ بھائی ہم نے ایک کام کیا۔ ریڈر ہو جائیں گے تو پھر پروفیسر ہو جائیں گے، اسسٹنٹ پروفیسر ہو جائیں گے، پھر پروفیسر ہو جائیں گے، ہر مرحلے پر تھوڑا سا کام کر لیں گے، اور جس دن پروفیسر ہوئے بس علم سے رشتہ ناتا ختم۔ یہ ایک کلچر بن گیا ہے، تو ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعاً عالم ہوتا ہے اور معلم ہوتا ہے اور استاذ ہوتا ہے اور مربی ہوتا ہے، اس کی دل سوزی عجب ہوتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کلاس میں ہمارا اسٹوڈنٹ کون ہے، اسے تو کہیں کوئی لائق طالب علم مل جائے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ پہلے زیادہ تھے ایسے لوگ، اب کم ہیں مگر ہیں، معاشرہ ابھی خالی نہیں ہے۔ تو یہ تو عام مثال دے دی نا میں نے، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو واقعاً عالم ہوتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے تو پھر وہ جاہل سے الجھتا نہیں، جاہل کے اعتراض پہ ناخوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے جاہل کو عالم بنا دیا جائے، اس کے جہل کو دور کیا جائے۔ اگر عام انسان میں یہ نفسیات ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے کہ جسے رسول نے باب مدینۃ العلم کہا، اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے ممبر پہ کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ایسا نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ آپ کی یہ دعوت سلونی اس لیے ضروری تھی کہ معاشرہ جاہل تھا، معاشرہ نادان تھا، معاشرہ علوم قرآن سے بھی کٹا ہوا تھا، معاشرہ علوم حدیث سے بھی کٹا ہوا تھا،
اور تمام دروازے علم کے بند کر دیے گئے تھے، اس لیے جو حقیقی دروازہ تھا علم کا وہ کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی.